अस्सलाम वालेकुम जी। मैं थोड़ा सा ना ये जो करंट अफेयर चल रहे होते हैं, मेरी ख्वाहिश होती है कि एकेडमिक डिस्कशन की जाए। और एकेडमिक डिस्कशन जब आप करते हैं तो एकेडेमिया की तरफ जाते हैं, और एकेडेमिया की तरफ जाते हैं तो आपको जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जामियात के अंदर। और जब जामियात की तरफ जाते हैं तो दिल बूझ सा जाता है। हमारी जामियात जो हैं वो टेक ओवर हो चुकी हैं। जो इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर जिसकी बात करते थे जनाब हज़रत किबला सैयद तलत हुसैन साहब, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर हो चुका है। तो बताने, मैं अपने पहले व्लॉग्स के अंदर इसका बड़ी डिटेल में जिक्र कर चुका हूँ। आज मैं बताने हाजिर ये हुआ हूँ कि इस इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर का आगाज़ जो है वो सबसे पहले तालीमी इदारों से, और तालीमी इदारों में सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से हुआ था। और पंजाब यूनिवर्सिटी में इसका भांडा जो था, वो जो वहाँ पे कोल्ड टेक्नोलॉजी का कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे फूटा था कि वहाँ पे एक सिंपल ग्रेजुएट को जब प्रोफेसर की सीट के ऊपर रखा गया तो पता चला कि हैं वो, इसमें तो पीएचडी होना चाहिए और ये तो मास्टर और एमफिल भी नहीं है। लेकिन वो धरले से जब अपॉइंटमेंट हो गई तो उसके ऊपर शोर मचा। तो शोर के अंदर एक ये भी आवाज़ शामिल थी कि ये उनका टाउट है, तो इसलिए इसे ही रखा जाएगा, आप जो मर्जी कर, ठीक है। और उसने अपनी नीचे पूरी खलजगन भर्ती की हुई थी और उनको भी वो प्रमोट करके ऊपर लेके आया, जो कि किसी भी तौर उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करते थे। वो टाउट किनके थे? वो टाउट उनके थे जो इस मुल्क को चला रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर कर चुके हैं। हर अदारे के अंदर उन्होंने अपना एक अफसर बिठा दिया। यूनिवर्सिटी का टेक ओवर जो था ये जनरल अरशद के दौर से ही शुरू हो गया था, जब परवेज मुशर्रफ का मार्शल्ला था। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक अदद टाउट टीचर तलाश किया गया। वो टाउट जो था और टाउट जो है और टाउट जो हैं, उसका काम ये होता था कि तनख्वाह तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी से लेता था, लेकिन शाम को कारगुजारी फ्राहम करने के लिए कहीं और जाता था। पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो शाम को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके इवनिंग की क्लासें पढ़ाते हैं। इवनिंग की क्लासों में से बहुत ही नॉमिनल से पैसे मिलते हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन बहरहाल वो पढ़ाते हैं। और बाज़ जो हैं वो अपने पंजाब यूनिवर्सिटी में ही जो इवनिंग की क्लासें हैं वहाँ पे जनाब मुँहमारी कर लेते हैं और वहाँ से कुछ 4 पैसे कमा लेते हैं, लेकिन क्या का शगा नहीं होता। अब मसला ये है कि जिन्होंने उनको टाउट रखा होता है उनकी तो फिर वाइस चांसलर को कॉल जानी होती है ना कि ये हमारा बंदा है, हमारा एसेट है, आप कैसे इसके साथ कोई ऐसा कर सकते हैं कि इसको इसकी मर्जी की असाइनमेंट दें। ये वो तबका वजूद में लाया गया। अब देखें ना, मेरा ख्याल है तकरीबन कुछ 46 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। और अगर एक डिपार्टमेंट में एक भी हो, वैसे आईईआर जैसा डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक से ज़्यादा है, बड़ा डिपार्टमेंट है ना, लेकिन जो बड़े डिपार्टमेंट है वहाँ पे 2-2 3-3 भी पाए जा, आईबीए हो गया, यहाँ पे 2-2 3-3 भी पाए जाते जा सकते हैं। लेकिन हर डिपार्टमेंट में एक तो है, और मॉर्निंग इवनिंग में 2 लगा लें तो ये 46 दुड़ा है, काम तो बद गए, ठीक। मतलब 100 के करीब, 100 सवा 100 बन जाते। ये एक बदमाशों का पूरा माफिया वजूद में आ गया है जिनका कोई बाल बीका नहीं कर सकता, भले कोई वाइस चांसलर हो, भले कोई प्रो वाइस चांसलर हो, क्योंकि इनके लिए ऊपर से कॉल आ जाती है। इनका काम क्या है? इनका काम ये होता है कि तलबा के अजहान को पॉल्यूट करें और वही 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग के हड़ावल दस्ते का किरदार अदा करें, तालीमी इदारे से ही उनको पॉल्यूट करके निकालें, ठीक है। पहले ये काम जो था वो कुछ तलबा तंजीमों से लिया जाता था। तो जब इन असातिज़ा ने अपनी खिदमात पेश कर दी तो फिर तलबा तंजीमों को डिस्कार्ड कर दिया गया। उनको फेंट शेंट लगाने के लिए फिर बलूचिस्तान से और पख्तूनख्वा से बच्चे आ गए और उन्होंने चंगा फिर इस तलबा तंजीम की चंगा रगड़ा निकाला, और वो चीखती भी नहीं बेचारी, रगड़ा भी निकल रहा उनका, मार भी खा रहे हैं, चीखते भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये उस प्लान का हिस्सा था कि अब इनकी ज़रूरत नहीं रही हमारा बयानिया फैलाने के लिए, वरना यही तलबा तंजीम जो थी ना वो, हाँ चलो जाने दो, आगे चलते। तो ये जो लोग जो थे, ये जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये जो हर चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, मतलब कि कभी किसी तलबा तंजीम का सहारा लेके तो घुस जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, कभी किसी तौर पे। तो इन बिल्ली के भागों तो छीका टूट गया। जो पाकिस्तान के अंदर परमानेंट हुकूमत में रहती है एस्टेब्लिशमेंट, उसके एजेंटी का मौका मिल रहा है, तो ये मौका क्यों ना अवेल किया जाए। लेकिन चूंकि ज़रफ छोटे थे तो फिर हमने देखा कि फिर जो बाहमी सरपटवल होता है, तलबा असातिज़ा की आपस की भी बड़ी पॉलिटिक्स होती है।
اور اس پالیٹکس کے اندر انہوں نے اپنے مخالفین یا اپنے راہ کے پتھر جو ان کی ترقی کے راہ کے اندر کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں مستقبل کے اندر، اور ان کی موجودگی کے اندر ان کو ایسوسیٹ پروفیسر یا پروفیسر نہیں بنایا جا سکتا، انہوں نے ان کے بارے میں الٹی سیدھی رپورٹیں جمع کروانا شروع کر دی۔ تو پھر پنجاب یونیورسٹی سے دا موسٹ ٹیلنٹڈ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر جو تھے وہ اٹھائے جانے لگے۔ ان میں سے اٹھا کے کسی کو 2.5 سال کے لیے غائب کیا گیا، کسی کو 3 سال کے لیے غائب کیا گیا، کسی کو 2 سال کے لیے غائب کیا گیا۔ میں پنجاب یونیورسٹی کے ہی اپنے جو لسنر اگر ہوں اس کے، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کے غائب ہو جانے سے فائدہ کس کس کو ہوا، جن کی پروموشنیں تھرو ہو گئیں جو کہ ادروائز نہ ہوتی اگر وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹاؤٹس کا گروپ تھا، اس میں سے جو بہت ہی گھٹیا ٹاؤٹس تھے، انہوں نے اپنے کیریئر سیدھے کیے، اپنے کلیگ کو اٹھوا دیا، اور وہ کوئی بیچارہ سال بعد آیا، کوئی 6 ماہ بعد آیا، کوئی 2.5 سال بعد آیا، کوئی 3 سال بعد آیا، واپس آیا، بے گناہ ان کو قرار دیا، بڑی عزت سے رکھا، اخبار اور ٹی وی کی سہولت فراہم کی، اور سر سر کہہ کے ان کو مخاطب کرتے تھے۔ سب سے سمارٹ نوجوان جو تھے ان کی خدمت کے اوپر معمور رکھے جاتے تھے، اور یہ کوشش کی جاتی تھی کہ کمیشن آفیسر سے زیادہ کم کا بچہ جو ہے وہ ان کو انٹرٹین نہ کر رہا ہو۔ اس تمام تر عزت افزائی کے باوجود یہ تو بہرحال ایک ٹارچر تھا کہ وہ قید تنہائی میں تھے، اپنے بیوی بچوں کو نہیں مل سکتے تھے، اور وہ یونیورسٹی میں پڑھانے نہیں جا سکتے تھے، اگرچہ ان کی تنخواہیں بھی ڈسکنٹینیو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ان کو ایک خاص کیٹیگری میں تنخواہیں دی گئی، اس کی سروس ان کی کاؤنٹ نہیں ہو رہی، لیکن ان کو تنخواہیں جا رہی ہیں۔ یار کچھ تو آنو سمجھ نہیں آتا، سروس کاؤنٹ نہیں ہوئی تو کسی اور کو فائدہ ہو گیا نا، لائن میں لگ کے کوئی اور آگے گزر گیا نا۔ یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک کامن پوائنٹ ہے، میں گزشتہ دنوں کافی لوگوں سے ملا ہوں اس طرح کی کیٹیگری کے، 2 کیٹیگریز میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مطلب اور یہ تمام لوگ جن کا میں اشاروں پنایوں میں ذکر کروں گا، نام نہیں لوں گا، یہ تمام لوگ وہ ہیں جن کو میں آج سے کم از کم 30 سال 35 سال پہلے سے جانتا ہوں، ان کی اٹھان کا مجھے پتا ہے، ان کے خاندان کا پتا ہے، ان میں سے بیشتر کی شادیوں میں شریک ہوا ہوں، بھلے 1-2 کی گواہی میں بھی میرا شادی کے گواہ میں بھی میرا نام شامل ہو، مطلب اتنے قریبی تعلقات۔ ظاہر ہے ہمارا شعبہ چونکہ ایک نہیں رہا، میں صحافت کی طرف نکل گیا، تو ان میں سے ایک صحافی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ میرا زیادہ وقت ہوا، ایک جو ہے وہ پروفیسر ہیں سرکاری یونیورسٹی کے، دوسرے جو ہیں وہ ایک نجی یونیورسٹی کے پروفیسر، اور تیسرے ایک شاعر ہیں، وہ سائیکل والے، سائیکل شاعر، میرا مطلب ہے وہ IGI کے ترانے چڑھانے نہیں جو پڑھا کرتا تھا، ہے قدم بڑھاؤ چلاؤ سائیکل، ہے نا وہ والا، وہ شاعر، اس طرح کا ایک شاعر ہے، اس طرح کا ایک شاعر، وہ والا شاعر نہیں، ہاں اس طرح کا ایک شاعر۔ ان چاروں لوگوں کے اندر جو ہے، جب یہ IGI کے دور میں حافظ سلیمان بٹ کی تقریروں کے اوپر نعرے لگا کے اچھل اچھل کے مرن والے ہو جاتے سن، ہم اس وقت بھی ان کو دیکھتے تھے کہ یار یہ بندے کیا کر رہے ہیں، اور یہ ساڈے وال کہندے سن کہ یار تسی کیوں نہیں دھمال پا رہے جی حافظ سلیمان بٹ کی تقریر دے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور اب جب یہ الٹے سیدھے، مطلب چاروں میں کامن فیکٹر جو میں نے دیکھا، چاروں سے کامن فیکٹر میں نے جو دیکھا وہ بیانیہ تھا 5ویں پشت کی دوگلی بلاغی جنگ کا جو لڑ رہے تھے۔ آپ ان کے ساتھ آدھے گھنٹے کی گفتگو کریں، آپ ان کے ساتھ 4 گھنٹے کی گفتگو کریں، گفتگو ان کی آخر میں یہاں پہ آئے گی کہ وہ نواز شریف کو اور ان کے خاندان کو اور ان کی خاندان کی خواتین، ادروائز وہ بہت معقول آدمی ہے، یونیورسٹی کا اگر کوئی پروفیسر ہے یا جیسی بھی یونیورسٹی ہے، وہ کوئی تو کچھ معقول ہوگا نا، وہ معقولیت کی تمام سرحدیں پار کر جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی ایسی گندی گالی، یعنی عمران خان والی ساری خصوصیات جو ہے وہ نواز شریف اینڈ فیملی میں ڈال دے گا، این جاؤ نا پھر، ٹھیک ہے۔ مطلب عمران خان والی خصوصیات جو ہے وہ جلندر سے شروع ہو کے اور امریکہ کی کیلیفورنیا کی عدالت سے ہوتی ہوئی لندن، اور پھر وہ ساری خصوصیات جو ہیں وہ نواز شریف کے خاندان میں ڈال دے گا، اور اتنا بھونکے گا کہ یار آپ سے ناقابل برداشت ہو جائے گا اس وقت وہاں پہ سانس لینا۔ یار پھر آپ سوچنا شروع کر، ان میں ایک اور بھی شامل ہے، وہ جعل سازی سے امریکہ گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے شہریت لے لی،
پتہ نہیں ایسے لوگوں کو یہاں پہ کیا، اب یہاں پہ آ کے بوٹ چاٹنے اور پالش کرنے کے اندر مصروف ہیں. اچھا وہ صحافی صاحب جو ہیں ان کو بھی بوٹ پالش بہت زیادہ آئی ہوتی ہے، وہ سنی سنائی اور بھیجی گئی کہانیاں جو ہیں وہ امت میں چھاپ کے تو جو ہے وہ عند اللہ مجور ہوتے رہتے ہیں روزانہ اسی بنیاد کے اوپر اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے چلے جاتے ہیں. یہ جو 4-5 شخصیات میں نے نکالی جو میری ذات کے بہت قریب رہی ہیں اور ان کا جو ارتقاء ہے وہ میں دیکھتا رہا ہوں دنیاوی حوالے سے بھی اور پروفیشنل حوالے سے بھی. ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت جو آنکھ دبا کے میں بتایا کرتے تھے کہ اس سال جو ہے وہ کس نے جیتنا ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے کسی ایسی قوت کے ساتھ رابطے تھے جو ان کو کوئی اضافی دیا کرتی ہوگی بیلٹ. وہی قوت وہ جس نے جے یو آئی سے فاٹا سابقہ فاٹا کے اندر سیٹ جو ہے، تو اس طرح کے کوئی کام ہوتے ہوں گے اس لیے یہ. اور جو انہوں نے کہنا وہ رزلٹ آئے نا اس دفعہ سے ہارنا ہے اس دفعہ سے جیتنا. ٹھیک ہے بھائی، اس وقت جب آئی ڈی آئی میں آپ نواز شریف کے نعرے لگایا کرتے تھے تو اس وقت تو وہ جائز تھا. تو اب ساری اس کے اندر عمران خان والی خصوصیات جو ہیں وہ آپ کے بقول پیدا ہو گئی ہیں. اور چونکہ آپ کے ہم آہنگ ہو کے میرے جیسا بندہ نواز شریف کو یا مریم نواز شریف کو یا کلثوم نواز شریف کو وہ گالیاں نہیں بک سکتا، وہ بکواس نہیں کر سکتا، اس گھٹیا لیول پہ نہیں اتر سکتا، تو میں لفافہ، میں شریفوں کا ایجنٹ. ٹھیک ہے، یہ جو گھٹیا پان ان کے اندر آیا یہ کیسے آیا؟ تو پتہ چلا کہ یہ اسی قربت کی وجہ سے آیا جو آئی ڈی آئی کے دور میں پیدا ہوئی تھی اور ان کو موقع ملا تھا ان فیصلہ ساز قوتوں کے قریب پھٹکنے کا، اور انہوں نے پھر ان پہ کام کیا نا. تو ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا اور اس جوڑے رکھنے کے نتیجے کے اندر ان کے اندر جو بغض پیدا ہو گیا، جو روٹن ہو گئی اندر سے، یہ سڑ گل گئے. اور سڑنے گلنے کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ کیڑے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو کیڑے ابلتے ہیں اندر سے، وہ جو تکلیف ہوتی ہے ان کو، اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس پہ کام کرتے ہیں. ان کو یہ لوگ باقاعدہ کچھ لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ بکواس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وجود میں کیوں لایا گیا؟ یہ انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور ہے بھائی. اور انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور کے اندر یہ نہیں ہو سکتے، مطلب کہ اس طرح کے کئی اور لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کو براہ راست. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2012 کے اندر تحریک انصاف کی ممبرشپ کی جو گاڑیاں تھیں باقاعدہ اس کے لیے بسیں بنوائی گئی تھیں، وہ باقاعدہ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹلس کے آگے آ کے کھڑی رہتی تھیں اور پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس کے اندر کھڑی رہتی تھیں. اور پروفیسر صاحب ان کو کہتے تھے، وہی جو ٹاؤٹ پروفیسر ہوتے ہیں، تو یاد کر لیں کیڑا پروفیسر کہتا تھا، وہ ٹاؤٹ ہے گا سر. وہ ٹاؤٹ پروفیسر بچوں کو گھیر گھیر کے گاڑی پہ لے جایا کرتے تھے کہ یہاں پہ آپ اپنا ووٹ بناؤ اور یوں اپنی جو ہے وہ دنیا تباہ کرو اور اس بے شرم آدمی کی یہ جو ٹاؤٹ ہے اس کی آخرت تباہ کرو. بہرحال یہ چل رہا ہے اس وقت. اپنے بچوں پہ نظر رکھیے، اگر آپ کے بچے سرکاری یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور اس طرح کی کوئی مسٹیریس حرکت کرنے پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی اگلی نسل ٹیک اوور کرنے لگے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اگلی نسل ذہنی طور پہ صحت مند فرد کے طور پہ اس دنیا میں پلے بڑے، پنپے اور آگے بڑھے اور دولت شاہ کا چوہا نہ بنے یا چوہی نہ بنے. اس کو تھوڑا سا ٹائم دیجیے، اس پہ کام کیجیے اور اس کو اس پولیوشن سے بچائیے. اپنا کام آواز لگا دینا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.